دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، اور اس اسرائیل کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک انگلی رکھتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ اسرائیل کون؟ جبریل کا مقتدی۔ مقتدی کی یہ طاقت، تو جو مقتدا سید الملائکہ ہو، اس جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب جبریل پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں حرا کی وادی میں، حرا کے غار میں قدم رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر پہلی آیت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جبریل میرے اور آپ کے نبی سے، معلم کائنات سے، معلم انسانیت سے، حضور سید عالم سے، اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے جواب دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کا یہ ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل نے دوسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل نے تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب حدیث کے الفاظ اتنے ہیں کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کی بغل میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالے تو حضور کے ہاتھ ہو گئے باہر، حضور کے ہاتھ ہو گئے پیچھے، اور جبریل نے حضور کو بھینچا، یعنی دبایا۔ جبریل نے حضور کو دبایا، اور جب جبریل نے دبایا تو پھر جبریل پیچھے ہٹ گئے۔ کون؟ اسرائیل کا امام سید الملائکہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر تیسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے حضور نے پڑھا۔ اب حضور کو جانیے حضور کیا ہیں۔ جس نبی کا میلاد منایا، جس کے عشق و محبت کی بات کرنے بیٹھے، پہلے ان کو جانیے وہ ہیں کون، ان کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کو دباتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جبریل نے حضور کو دبایا، بھیجا، تو دبانے کے بعد حضور کو پڑھنا آ گیا، اور حضور علیہ السلام تھک گئے، تھر تھر کانپنے لگے۔ ہم کہتے ہیں یہ قصہ نہ بناؤ، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت علامہ مفتی محدث علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میں بخاری شریف کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب حضور کو دبایا تو دبانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دباتے ہوئے جبریل پسینے پسینے ہو گئے اور جبریل تھک گئے۔ حضور کو دبانے کے بعد وہ دبا نہیں سکے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو کہ بغل میں انہوں نے ہاتھ ڈالی تھی، اگر حضور کے ہاتھوں سمیت دباتے تو ہاتھوں کی طاقت سے دبانے والا پہلے ہی جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے، لیکن جبریل جانتے ہیں یہ اور ہے میں اور ہوں، اس لیے ہاتھ باہر کر کے کسی کو دبانا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کو دبایا تو حضور تھک گئے، ارے جو پہلے دبانے میں تھک گیا تو پھر دوسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور دوسری میں تھک گیا تو تیسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلی بار جبریل دبا کر خود تھکے ہیں تو جتنا دبانا چاہتے تھے اتنا دبا نہ سکے، اس لیے جبریل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر دوسری بار کوشش کی، پھر پیچھے ہٹنا پڑا، تیسری بار کوشش کی، پھر جبریل پیچھے ہٹے۔ پتا چلا جہاں جبریل کی ہمت جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا اپنا نبی ہے تو بات کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے نا، جب آدمی عاجز ہے، میں کہتا ہوں حافظ صاحب اٹھو یہاں سے، یہاں بیٹھو، بولے نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ حافظ صاحب یہاں سے اٹھو، یہاں بیٹھو، نہیں میں نہیں آتا۔ اللہ کا واسطہ حافظ صاحب ادھر آ جاؤ۔ یہ کیا ہے نا، اللہ کا واسطہ، یہ عاجزی ہے، میرے کہنے پہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب تو آ جا قربان۔ اب اس آیت کی یوں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اقرا، پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، اور جبریل تو غلام ہے، تیرے کہنے پہ تھوڑی پڑھوں گا۔ حضور پڑھیے،
میں نہیں پڑھتا. پھر اقرا بسم ربک الذی، حضور میرے کہنے پر نہیں، اپنے اللہ کے نام سے تو پڑھیے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. دیکھا جس کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت جواب دے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی طاقت ہے. اور حسن ایسا کہ یہ جبریل خود ایک دن آ کے ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے کہا جبریل کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی حضور میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں جبریل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب دیکھا. آپ بھی عام بشر ہیں، آپ اور بھی آپ کی طرح لوگ ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں. اور جبریل کو نہیں دکھا کہ کچھ حضور کی طرح بھی ہیں؟ تیری آنکھیں زیادہ دیکھتی ہے کہ حضور جبریل کی آنکھیں زیادہ دیکھتی ہیں؟ یہ تو مسلک جبریل کے خلاف ہے. یہ مسلک جبریل کے خلاف ہے. حضور ہماری طرح ہیں. جبریل کہتا ہے حضور میں نے پوری کائنات دیکھی، اور یہ دیکھی نہیں صرف کا، بلکہ میں نے کائنات کے الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا. آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. کس دور میں کہہ رہے ہیں جبریل؟ جب ابو بکر جیسا موجود ہے، عمر ابن خطاب جیسا موجود ہے، عثمان غنی جیسا موجود ہے، مولا علی جیسا موجود ہے. یعنی ابو بکر صدیق کے بارے میں جبریل کا عقیدہ یہ ہے، وہ صدیق صحابہ کا امام ہو سکتا ہے لیکن وہ نبیوں کے امام کے برابر نہیں. جب صحابہ کا امام نبیوں کے امام کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ اکبر، مسجد کا امام نبیوں کے امام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی لوگوں کو، ہماری قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں حضور کو جانو، حضور ہیں کیا چیز، حضور کو مانو، حضور ہے کیا چیز. اس لیے کہ ابھی تک تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی شان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جبریل کہتے حضور میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ بات حسان بھی کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. صحابہ کہتے ہیں آپ جیسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضور خود بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا حضور ہماری طرح ہے. قل انما انا بشر مثلکم، صحابہ نے نہیں پڑھا تھا یہ آیت. تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا جن لوگوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی ان سے حضور کہہ رہے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا حضور آپ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے آقا کی شان کیا ہے؟ بس ایک حدیث پاک پڑھ کر اپنی گفتگو کو اصل عنوان کی طرف لاؤں. جس رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں، جب تک رسول پاک کا تعارف ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس رسول کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ بدر کا ماحول ہے، بدر کی جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ بدر کا اختتام ہو گیا ہے، اور میرے سرکار صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. آقا کریم صحابہ کو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام ہنسنے لگے. آپ توجہ فرمائیں، غور کریں. اگر مسجد کا امام نماز پڑھاتے پڑھاتے ہنسے تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا، مسجد کا امام نماز میں ہنس رہا ہے. اور اس کے بعد لیکن بات اتنی ہے، جو شریف مقتدی ہوں گے نا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ مسجد کا امام ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو نظریں نیچی کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. لیکن اللہ اکبر، ان شریفوں کی بات کروں جن کے قدموں سے شرافت وابستہ ہو کر معراج پاتی ہے، اس صف کے اندر ابو بکر ہے، عمر ہے، علی مرتضیٰ ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم کے صحابہ ہیں، اور سرکار علیہ السلام نماز کی حالت میں مسکرائے. آقا کریم مسکرائے، میدان میں نماز ہو رہی ہے، حضور مسکرائے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نماز میں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضور کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نماز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا منہ دیکھ رہے تھے؟ آپ غور فرمائیں، نماز پڑھنا چاہیے کہ امام کا منہ تکنا چاہیے؟ اس سے پتا چلا
साहिबो, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ऐसे थे, वो इबादत अल्लाह की करते थे, चेहरा इबादत मुस्तफा का तकते थे, सरकार का रुख बद्दुआ तकते थे, उनको इश्क था हुजूर से, अल्लाह की नमाज भी हुजूर को देखते थे। और इमाम बन के हुजूर आगे खड़े, बताइए ना, अगर इमाम आगे खड़ा हो तो यूं ही नजर पड़ जाएगी ऐसे ही, जब तक कि यूं झांक ताक ना हो तो बताओ चेहरा दिख सकता है? और वो भी हंसना मुस्कुराना। सहाबे किराम हुजूर क्यों मुस्कुराए? सरकार ने ये नहीं पूछा कि तुम मुझे देख रहे थे कि नमाज पढ़े थे, उनको मालूम है कि नमाज की मेराज है, हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज की मेराज है, इमामुल अंबिया का चेहरा नमाज में दिखे तो नमाज की मेराज है। आका ने फरमाया कि मुस्कुराने की वजह यह है कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील 4000 फरिश्तों को या 7000 फरिश्तों को लेकर आप लोगों की मदद के लिए आया, और जब हम जंग जीत गए, काम मुकम्मल हो गया, तो जिब्रील गया, और जिब्रील जब गया तो उसने आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो, आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी। ये जिब्रील कहां जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अपने घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत होती है? आप जलसे में आए, आप जलसे में आए, घर वालों से इजाजत लेकर आए होंगे, लेकिन जब आप जलसे से वापस जाएंगे तो आपको इजाजत होगी, हाफिज गुफरान साहब अच्छा मैं जाऊं? नहीं कहेंगे तो क्या आप यहां रोड पे बैठे रहेंगे? अरे अपने घर से आए हैं, घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। और ये साहिब मजरी लिख रहे हैं कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज में मैंने देखा कि जिब्रील दरवाजे पर, आसमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा ने फरमाया नहीं खोलना, अल्लाह ने फरमाया नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? इसलिए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने तुझे भेजा था महबूब की मदद के लिए, तो जो तू वापस आया है तो क्या मेरे महबूब से इजाजत लेके वापस आया है? मेरे हबीब से इजाजत लेके वापस आया है? जिब्रील ने कहा नहीं अल्लाह, मैं तेरे हबीब से इजाजत के बगैर आ गया। तो अल्लाह तो मालिको मुख्तार है, अच्छा ठीक है, महबूब से इजाजत के बगैर आ गया, वो बंदा है, मैं खुदा हूं, उसकी नहीं चलेगी मेरी चलेगी, ठीक है, वो इजाजत नहीं देता मैं देता, आ जा। लेकिन नहीं, महबूब मुहिब में मेरा तेरा, अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया जिब्रील ये दरवाजा आसमान का तेरे लिए उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक तू मेरे महबूब से जाकर इजाजत न लेकर के आए। अब आप गौर फरमाएं, सैयदुल मलाइका को जमीन पर आने के बाद जाने के लिए हुजूर की इजाजत जरूरी है, वो इमामुल अंबिया है। आका कहते मैंने ये मंजर देखा तो मैं मुस्कुरा दिया, कहां आसमान कहां जमीन। जिब्रील आसमान का दरवाजा खटखटाता है तो हुजूर को नजर आता है। आप बताएं, जब जमीन पे रह के आसमान का मंजर देखते हैं तो मदीने मुनव्वरा में रहकर मालेगांव का मंजर नहीं देख सकते, आकाए करीम हमें और तुम्हें नहीं देख सकते। हुजूर फरमाते इसलिए मुस्कुराया कि जिब्रील वापस आया, का हुजूर हुजूर इजाजत है। जब मैंने इजाजत दी तब जिब्रील वापस गया। कुर्बान जाए ये जिब्रील है, फरिश्तों का सरदार, ये अपने नबी का मर्तबा है। लेकिन इस शान वाले नबी को आपने कहां रखा? होटलों की कुर्सियों पर इस नबी के लिए तुम बहस करते हो, मस्जिदों की चटाइयों पे बैठकर नमाज पढ़ने की बजाय बहस करते हो। नबी क्या थे? अरे क्या थे? जिब्रील से पूछ। नबी क्या थे? सिद्दीक से पूछ। नबी क्या थे? अल्लाह से पूछ, रब तबारक व तआला से पूछ वो क्या थे। अल्लाह तुझे बताएगा क्या थे। अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदम व बशीरम व नज़ीरा, ए महबूब ए नबी हमने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा, खुशखबरी बना देने वाला बना के भेजा, डर सुनाने वाला बना के भेजा। अल्लाह तेरा महबूब और क्या कहा? ताहा। अल्लाह इसका तर्जुमा क्या कहा? तुझे पता ही नहीं चलेगा क़यामत तक कि मेरा महबूब है क्या। खुदा की कसम, जिसके अलकाब का तर्जुमा नहीं हो सकता उसके अलकाब की तर्जुमानी, उसकी जात की तर्जुमानी कैसे हो सकती है? ये अपने नबी की शान है, अपने आका का मकाम है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन तुमने अपने नबी को जैसे थे ना वैसा जाना ना वैसा माना, और जब वैसा जाना नहीं माना नहीं तो फिर वैसी मोहब्बत दिलों में कैसे पैदा होगी? और जब नबी ये पाक की मोहब्बत दिलों में ऐसी पैदा नहीं होगी तो फिर तुम मोमिन कैसे होंगे? और जब तक तुम मोमिन नहीं बनोगे उस वक्त तक तुम कामयाब कैसे हो सकोगे? डॉक्टर इकबाल कहते हैं बुझी आग इश्क की अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुसलमानों
جب تک دل میں عشق رسول کی آگ جلتی رہے گی اس وقت تک تم مومن رہو گی. جس دن عشق کی چنگاری دلوں سے بجھ گئی اس دن تم راکھ کا ڈھیر ہو جاؤ گے. اور آج 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہے لیکن راکھ کا ڈھیر ہو چکے ہیں. شام اجڑ گیا. حلب کے لیے ٹی وی چینل چیخ رہے ہیں, حلب کے لیے اخبارات ماتم کر رہے ہیں. 5 لاکھ آبادی کا صنعتی مرکز ملک شام کا آج سے 5 سال پہلے 2011 سے پہلے جس ملک شام حلب کا حال یہ تھا کہ بمبئی کی رونق سے بڑھ کر اس شہر میں رونق تھی. میں نے خود اس شہر میں 3 دن گزارے ہیں. 2005 میں 3 دن اس شہر میں رہا ہوں. ملک شام کا وہ شہر حلب جہاں جس کے قریب حضرت سیدنا خالد ابن ولید کا مزار ہے. وہ ملک شام کا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. ملک شام خود کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. یمن کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے. بیت المقدس کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے. سعودی پر اٹیک ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. عراق لٹ گیا, لٹ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں, دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا. عشق مصطفیٰ دلوں سے دور ہوتا چلا گیا. اس لیے اسلام دشمن طاقتوں نے اچھی طرح سمجھا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول رہے گی یہ قوم کو کبھی ہم شکست نہیں دے سکتے. مسلمان فاقہ کش ہوتا ہے, مسلمان ننگا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی مسلمان کہیں پر شکست نہیں کھاتا. اس لیے کہ مسلمان عشق رسول کی بنیاد پر جنگ جیتتا ہے, عشق رسول کی بنیاد پر میدان مارتا ہے. مسلمان جہاں ڈٹ جاتا ہے محبت رسول میں ڈٹتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے 1 صدی پہلے رونا رویا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو مذہب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا, بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یاد رکھنا, آپ سوچتے ہوں گے یہ شام اور عراق کی بات کیوں کرتے ہیں, یہ دنیا کے دوسرے ممالک کی بات کیوں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ جب پڑوسی کا گھر جلتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ غریب تمہارے گھر میں بھی آگ لگے گی. اگر پڑوسی کی آگ تم نے نہیں بجھائی تو تمہارے گھر میں بھی ضرور آگ لگے گی. مسلمانوں, یہ شام ہمارے کون ہے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے. شامی عراقی ہمارے مسلمان بھائی ہے. برما میں رہنے والے مسلمان بھائی ہے. جہاں بھی مسلمان بستا ہے اس سے ہمارا خون کا رشتہ ہونا یہ ہو, ہمارا کلمے کا رشتہ ہے, ایمان کا رشتہ ہے. لیکن اسلام دشمن طاقتوں نے صلیبی جنگوں کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں سے اب ہم میدان میں کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے اور ان کے دلوں سے محبت رسول نکالیں گے, ان کے دلوں سے عشق رسول نکالیں گے. اور کیا ہوا؟ وہ مسلمان جو کبھی حضور علیہ السلام کی مدحت کرتا تھا, وہ مسلمان جو کبھی حضور کی دیوانگی کے اندر سب کچھ لٹا دیتا تھا, آج وہ مسلمان عقل کے ترازو پر اپنے نبی کو تولنے کی کوشش کر رہا ہے. عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ, عشق بیچارہ, نہ ملا نہ حکیم. اللہ اکبر. اس لیے عشق کو عشق کے ترازو میں رکھیے. عشق اور عقل کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی جب تک کہ امت میں عشق مصطفیٰ کا سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک یہ قوم راکھ کا ڈھیر رہے گی. جیسے مردے میں جان نہیں ہوتی, مردہ کچھ کر نہیں سکتا, اسی طریقے سے تم کچھ نہیں کر سکو گے. دنیا تم پر غالب آ جائے گی, دنیا تمہیں زیر کرے گی, دنیا تمہیں تباہ کر دے گی, دنیا تمہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے گی, دنیا تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا سودا کرے گی, دنیا تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گی. دنیا کے اندر تم اللہ اکبر فقیر اور بھکاری بن کر کے گھومو گے. اس لیے کہ عشق
مصطفیٰ ایمان کی جان ہے. عرب کے بدوؤں کو جس نے کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا وہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عرب کے ان صحرا نشینوں کو جس نے فاتح بدر و حنین بنایا وہ عشق مصطفیٰ ہے. آج تم اپنے نبی کو ناپنے تولنے چلے ہو. آج اللہ اکبر, وہ جوان جن کو استنجا کا طریقہ نہیں پتا, وہ نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ نور تھے یا بشر تھے. کوئی کہتا ہے نور تھے, کوئی کہتا ہے بشر تھے. میں نے کہا نورانیت اور بشریت ابھی جو ہے اللہ اکبر ان کی صفتوں کے حوالے سے جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کا مرتبہ بنایا ہے, اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کی شان بنائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جو تلووں پر اپنا سر ملتا ہے وہ جبریل کو نور مان رہے ہو, اور جس کے تلووں پہ سر ملا جا رہا ہے اس کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب بھی عظمت رسالت کی بات کی جاتی ہے, جب بھی آقا کی دیوانگی کی بات کی جاتی ہے, میرا نوجوان اڑ جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز, عشق کی باتیں لکھی نہیں جاتی. عشق وہ سبق ہے, جب عشق آتا ہے تو آداب عشق خود آ جاتے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو عشق کر کے تو دیکھ, تجھے پتا چلے گا اس کی لذتیں کیا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے, اس میں جلنا کیا ہے, اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر